بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی نشست میں ہم نے اہل بیت کے بارے میں، ان کے روحانی درجات کے بارے میں بتایا تھا، بات چیت کی تھی۔ تو آج انشاءاللہ صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان کا کیا مقام ہے، ان کے کیا درجات ہیں، ان کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ حضور کے صحابہ کرام جنہوں نے حضور کی میت میں وقت گزارا ہو، ان کے ساتھ رہے ہوں، ان سے ملاقات کی ہو، کچھ عرصہ ساتھ رہے ہوں، ایسے اصحاب کو حضور کا صحابی مانا جاتا ہے یا صحابی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف بھی چیزیں ہیں کہ کچھ کتنا عرصہ تک رہا ہو، کتنی صحبت اختیار کی ہو، وہ ایسے شخص کو صحابی مانتے ہیں۔ بہرحال جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ان کے ساتھ وقت گزارا ہو، ان کی بات چیت سنی ہو، بات چیت کی ہو، ایسے سب افراد کو صحابی مانا جاتا ہے۔ یہ ایک فضیلت ہے، اس چیز میں کوئی عمل دخل نہیں کہ اس صحابی ہونا اس وجہ سے کوئی اضافی ثواب یا اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ یہ سارے جن کو اپنے اعمال ہوں گے، جتنا جن کا حضور کے ساتھ محبت ہوگی، اہل بیت کے ساتھ محبت کی، اسی حساب سے ہی ان کا اعمال کو تولا جائے گا یا ان کا درجہ ہوگا۔ اور اس میں کوئی یہ اضافی وہ چیز نہیں ہے کہ صحابی ہونا کسی چیز کا صرف ان کے لیے بخشش کا باعث بن جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ان کے دل میں نفاق ہوگا یا کوئی ایسا اپنی مفادات ہو گئے، اس طرح کی چیز ہوگی، تو ایسے لوگوں قابل قبول نہیں ہوگی، ان کو حضور کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ ایک تو چیز آپ نے یہ ذہن میں کلیئر کر لینی ہے، یعنی صحابی وہی مطلب اللہ کے نزدیک ان کے درجات فضیلت ہوگی اور جنت میں جائے گا جو واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی، اہل بیت سے محبت ہوگی، ان کے دل میں کوئی اس قسم کا بغض، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی، تو ایسے ہی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ صحابہ کے اوپر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، ان کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یا کسی بھی آیت ان چیزوں کے اوپر تو بندہ تھوڑی سی بھی تنقید، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں ایسا کوئی کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی ڈیفینیشن، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ ان کے اوپر تنقید کرنے سے یا ان کے کسی فیصلے سے اختلاف کرنے سے کہ آدمی کے اوپر کوئی، بلکہ یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ اس دور میں بھی صحابہ کے اوپر تنقید ہوتی تھی اور لوگ ان کے اوپر، ان کے مسلم صاحب کے اوپر بحث کرتے تھے اور ان کے فیصلوں کو قبول نہیں بھی کرتے تھے۔ اس لیے کہ یہ چیزیں بالکل عام ہیں، جو روایات میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح بالکل یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی گناہ کی بات اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ ان کے فیصلوں کے اوپر، ان کی ہر چیز کے اوپر ابھی سب چیزیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کہ بندہ ان چیزوں کو دبائے، کیونکہ جو انہوں نے اعمال کیے ہیں وہ سارے اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ ہم سب بھی کہتے رہے، ہم سب ان کو کلین چٹیں دیتے رہے کہ جی وہ سارے صحابہ جنتی ہیں، تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ کے کسی کو جنت میں نہیں بھیجنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوں گے۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ جیسے کچھ شخص کہہ دے کہ جی اسلام آباد کے سب لوگ جنتی ہیں، جی اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں لے کے جائے، حضور بھی سب کو شفاعت دے، لیکن یہ کوئی ایسا ایک اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ بندہ کسی کو یہ ڈکلیئر کر دے کہ جی فلاں آدمی جنتی ہے یا فلاں۔ یہ سب بھی اللہ کے اپنے اختیار میں چیزیں ہیں، وہ جس کو چاہے گا جنت میں داخل کرے گا، ان کے اعمال کو شفاعت بھی اسی کی ہی ہوگی جو واقعی اس چیز کے قابل ہوں گے، جو جنت میں جانے کے لائق ہوں گے، جن کے اتنے بڑے جرائم نہیں ہوں گے۔ تو باقی یہ ساری چیزیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں، ہر چیز نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی بکس ہیں، کن صحابہ کا کیا کردار رہا ہے، اہل بیت کو کس طریقے سے کنارے سے لگایا گیا ہے، کس طریقے سے ان کو آگے نہیں آنے دیا، کس طرح یہ سازشیں کی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں کھلی کتاب کی طرح لکھی ہوئی ہیں۔ یہ چیزیں دبانے سے یا ایسی چیزیں کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ سب سے مسلمانوں کا مین بنیادی عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ انہیں حضور کی جو بات حضور نے کہہ دی ہے وہی ان کے لیے حرف آخر ہے، اس کے آگے پھر کسی چیز کی کوئی حجت نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کریں گے وہ اللہ کی تائید سے ہوتی ہے۔ باقی کوئی بھی جو صحابی ہے یا کوئی اس کے علاوہ کوئی امام جو ہے، ان کی بات کی کوئی اہمیت اس مقابلے میں چیز نہیں ہوگی۔ اگر تو یہ سلسلہ امامت اور خلافت کا چیز چلتا تو پھر تو مسلمانوں کے لیے کسی جھگڑے کا موقع ہی نہیں تھا، ان کی بڑی برکات ہونی تھی، ہر چیز کے مسئلے بالکل ٹھیک طریقے سے ہونے تھے، لوگوں کے بارے میں کسی کی ذہنی الجھن نہیں ہونی تھی۔ امام نے جو کہہ دینا تھا، جو اللہ کی طرف سے مقرر کرتا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کرتا، اسے اللہ کی تائید ہوتی ہے۔ ان کے فیصلوں سے انحراف کرنا کفر ہوتا ہے، آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ابھی اس چیز قوم کو یہ سارے یہ المیہ اس لیے بھوجنے پڑ رہے ہیں کہ ہر امام نے
جو اللہ کے مقرر کردہ نہیں تھے، حضور پاک کے مقرر کردہ نہیں تھے، ان کی اپنے ہی مسئلوں میں اتنا اختلاف رہا کہ وہ خود ہی کسی ایک نتیجے پر اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اس کی آپ مثال یہی لے لیں، یہ وضو کا مسئلہ جو ہے اسی کو بھی حل نہیں کر سکے، حالانکہ یہ بڑی قرآن مجید کی واضح آیات تھی جن سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ دو ہی مسح ہیں اور دو ہی غسل ہیں۔ اسے کسی بھی طرح سے بیان کیا جائے، کسی بھی عربی نحو کے مطابق، سب سے جو بڑے بڑے جو عربی لسانیات کے ماہر ہیں انہوں نے اس سے یہی نتیجہ حاصل کہ اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ دو غسل ہیں اور دو ہی مسح ہیں۔ بلکہ میں اس کی آیت بھی دیکھتا ہوں اگر مجھے مل گئی۔ میں اس کا ترجمہ پڑھوں گا۔ بسم اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سر اور پیروں کا اٹھتی ہوئی جگہ تک مسح کرو، اور جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو اپنے آپ کو دھو لو، غسل کرو، اور اگر تم بیمار یا مسافر میں ہو یا بیت الخلاء سے آئے ہو یا اپنی عورتوں سے مس کیا ہو اور پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور مٹی کو اپنی صورت اور ہاتھوں پر ملو۔ خداوند تمہارے لیے کوئی پریشانی اور مشکل ایجاد نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو تم کو پاک کرنا چاہتا ہے اور اپنی نعمتوں کو تم پر کامل کرنا چاہتا ہے کہ شاید تم شکر ادا کرنے والوں میں سے داخل ہو جاؤ۔ تو اس میں اس کے اوپر بڑے دلائل بھی ہیں جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے، اور خاص کر جب پھر تیمم کا حکم دیا گیا ہے تو اس میں پھر جو غسل والے احکام تھے ان کے اوپر مسح کرنے کا حکم آ گیا، اور جو مسح کرنے کے تھے ان کو ختم کر دیا گیا۔ اور پھر اسی طرح اگر کسی چیز کے غسل کا حکم ہے تو اس کے اوپر مسح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جبہ انہیں ایک تحفے میں ملا تھا جس کی آستینیں تنگ تھی، بلکہ کئی ایسے مواقع آئے ہیں۔ تو انہوں نے جب ان کو وضو کروایا جا رہا تھا تو صحابی نے سوچا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازو پہ مسح کر لیں گے، کیونکہ وہ جبہ بڑا تنگ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے بازو نکال کے پھر بازوؤں کو دھویا دونوں کو۔ حالانکہ بڑا آسان تھا ایسے بازو کے اوپر مسح کر لیا جائے، حالانکہ بازو تو ویسے پاک ہوتے ہیں، تو یہ لیکن ایک شرط ہے کہ بازو کو غسل دینا ضروری ہے، اس لیے اس کے اوپر مسح کی صورت میں چاہے آپ نے جتنے مرضی کپڑے پہنے ہو، شرٹیں پہنی ہو، اوپر کوٹ پہنا ہو، سویٹر پہنا ہو، سب نے دیکھا ہے کہ ان کو پیچھے کسی کا بھی اس کے اوپر نہیں ہے کہ بازو کے اوپر مسح کیا جا سکے۔ اس لیے پیروں کے اوپر مسح کرنے کا حکم تھا، اسی وجہ سے اگر کسی نے جرابیں پہنی ہو، چاہے موزے پہنے یا کچھ بھی پہنا ہوا، کیونکہ حضور پگڑی کے اوپر بھی اسی طرح مسح کر لیا کرتے تھے۔ پگڑی اتار کے بھی مسح کرنا ثابت ہے، حضور پگڑی کے اوپر بھی مسح، اس لیے پیروں میں اگر کچھ پہنی ہو تو ان کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں مسح پیروں پہ کرنا ہوتا ہے، وہ تو صرف ایک سہولت ہے کہ اگر آپ نے جرابیں پہنی ہیں یا جوتے پہنے ہیں یا موزے کوئی بھی چیز پہنی ہے آپ ان کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک آسان سا مسئلہ ہے کہ پوری امت اس کے اوپر اسی مسئلے کو نہیں حل کر سکے۔ تو ہاں، جن کے پیر اگر پاک نہ ہو تو وہ پیروں کو ان کو دھونا چاہیے، پیروں دھو کے اس کے بعد بھی وہ مسح کر سکتے ہیں خشک کر کے بھی۔ تو یہ بھی اس طرح کے مسئلے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یعنی حکم جو ہے وہ سر کا اور پیروں کا مسح کا ہے، اس لیے اگر پیروں کو دھونے کا حکم ہوتا تو پھر چاہے آپ نے 8 یا 10 بھی جرابیں پہنی ہو تو آپ کو اتار کے دھونی پڑنی تھی، اس کے اوپر پھر مسح نہیں ہو سکتا، یہ چیز ناجائز ہو جانی تھی۔ لیکن یہ حضور کے عمل سے ثابت ہے، انہوں نے سر کے اوپر بھی، پگڑی کے اوپر بھی مسح کیا اور پیروں کے اوپر بھی۔ یہ اس لیے کیا ہے کہ پیروں کے اوپر مسح کرنے کا حکم ہی مسح کرنے کا تھا۔ باقی کچھ لوگ اس والد سے کچھ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ جی ایڑیوں کے خشک ہونے کا، تو جن کے پیر گندے ہوں گے تو ان کو لامحالہ ناپاک ہو گئے۔ حضور پاک کے زمانے میں زیادہ تر لوگوں کے پاس جوتے بہت کم لوگوں کے پاس ہوتے تھے، جوتے کو ایک اچھی سواری سمجھا جاتا تھا، غربت کا بہت زیادہ عالم ہوتا تھا، اس لیے بہت شاذ و نادر۔ تو ایسے جو لوگ پیدل چل پھر رہے ہوتے تھے ان کے پیروں کے اوپر ظاہری بات ہے گندگی، نجاست، اس طرح کی چیزیں لگنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے پیروں کو ایڑیوں وغیرہ کے اوپر زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایڑیاں پھٹ وغیرہ جاتی تھی پیدل چلنے کی وجہ سے، تو جانوروں کا پیشاب یا اپنا بھی پیشاب ان پہ ڈالتے تھے، ان کے کام خیال پائے تھے کہ اس سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں یا ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی ناپاکی حالت میں تو بالکل ہی بہت ہی بری بات ہے کہ بندہ پاؤں بھی نہ دھوئے یا پاؤں صاف نہ کرے۔ تو یہ وعید ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے ادھر آ کے چیزیں لگا کے ہر چیز کو غلط اس نے چیزیں کر دی ہیں۔ تو یہ اس طرح کے مسئلے ہیں۔ اسی طرح پھر اور حضرت عمر کے فیصلوں کے خلاف اس دور میں بھی حضرت عمر ایک دفعہ حق مہر کے بارے میں فیصلہ مقرر کرنے کے لیے منبر پر تشریف لائے، جب تقریر شروع کی ایک عورت ان کو منع کر دی کہ آپ اس طرح نہیں، حضور جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے نہیں منع کیا اس چیز کو مقرر کرنے کا تو آپ عورتوں کا اس طرح حق نہیں،
جب اس نے اپنی یہ آیات پیش کی تو حضرت عمر کے پاس اس کا جواب ہی تھا، پھر وہ چپ کر کے پھر نیچے آ گئے پھر. تو یہ اس طرح کی یہ چیزیں ہیں، ان کے فیصلوں ان کے اوپر ہر مسلمان کا حق ہے. اگر وہ اسلام کے خلاف ہوں، قرآن کے خلاف ہوں، تو ان کے اوپر تنقید کر سکتا ہے. ان کو نہ قبول کرنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کہ کیونکہ یہ ہمارے اوپر یہ صحابہ کی حجت نہیں ہے کہ ان کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمارے اوپر لازم ہو جائے گا. نہ اسی طرح کوئی امام ہے ان کی ہمارے اوپر حجت ہے. ہاں اگر اللہ کی طرف سے اہل بیت سے رول مقرر کیا ہوتا تو پھر اس صورت میں انحراف ناممکن تھا. تو ناظرین، امید ہے آپ کو ان چیزوں کی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، تاکہ آپ ان چیزوں کے بعد ذہن ایک صحیح نتیجے پہ پہنچ سکے. یہ اس لیے چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو یہ کسی بھی مسئلے کے خلاف کسی کی دل آزاری کرنے کا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے، صرف اپنی طرف سے کوشش ہے کہ لوگوں کو حق بات پہنچے، تاکہ وہ چیز سمجھیں اور خود بھی حق کی جستجو کی تلاش میں. ہر مسلمان کا ایک بنیادی حق ہے کہ اسے درست چیز کی طرف رہنمائی کی جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے پوچھا کہ صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. کیا آپ میری اتباع اور پیروی کرتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ ہم اپنی جان ہر چیز سے آپ کی اتباع کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آپ نے مجھے دیکھا ہے، آپ میری صحبت میں رہے ہیں، آپ مجھ سے اتنا محبت یا پیار کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو آپ سے بعد میں آئیں گے، جو بعد کی جو امتیں جو دور، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، صرف انہوں نے مجھے سنا ہوگا اور مجھ سے محبت کرتے ہوں گے اور میرے احکام کی پیروی کرتے ہوں گے، تو ان کا درجہ آپ سے زیادہ ہوگا، ان کی فضیلت آپ سے بڑھ کر ہوگی. تو یہ اللہ کا بہت اس شکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہ انہوں نے امتی کو اتنا مقام دیا ہے کہ امتی بھی اگر آج اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، صحیح روایات، صحیح سنت پہ عمل کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، تو ان کا درجہ اپنی نیکیوں میں صحابہ سے وہ آگے نکل سکتے ہیں. لیکن ایک حضور سے، اہل بیت سے، ان چیزوں سے کسی بھی شخص ان روحانی درجات تک نہیں پہنچ سکتا. ناظرین، امید کو اس چیز کی سمجھ، اس نقطے کی سمجھ آ گئی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. باقی پھر کسی نشست میں صحابہ کے بارے میں اور بھی مزید بات چیتیں ہوں گی، تاکہ آپ ایک صحیح کنسپٹ آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہر ایک مسلمان کا ایک بنیادی حق ہے کہ اسے اپنے دین میں، اپنے اسلاف کے بارے میں ٹھیک پتہ ہو کہ کس نے کیا، کس کے کیا اعمال سے کس نے کس طرح امت کو نقصان پہنچا ہے، کس کی وجہ سے امت کو فائدہ ہوا ہے. یہ ہر ایک مسلمان کا ہر ایک بنیادی حق ہے، یہ کچھ صحیح سے پتہ لگے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یا فرشتوں قیامت کے قبر میں آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کو یہ تو پتہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، وہ آپ سے یہ پوچھیں کہ اہل بیت کون ہیں، جن کا حضور نے بار بار ذکر فرمایا، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے اہل بیت کون ہیں، ان سے محبت کا ہمیں کوئی نہ بتاتا ہے نہ ان سمجھاتا ہے. یہ صرف ہم جن کے اوپر سب سے اعتراض کرتے ہیں صرف یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں. ان کی سنت کے معاملے میں بہت ساری چیزیں جب مطالعہ کیا ہے تو وہ چیزیں زیادہ قرآن مجید کے قریب بھی ہیں اور اہل بیت کے اور ان کی سنتوں سے وہ زیادہ مطابقت رکھتی ہیں. تو ہمیں اس چیز کے تصور میں بالکل بھی نہیں پڑنا کہ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. ہمیں کسی کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ بنو امیہ کی، نہ کسی دوسرے اور ان لوگوں کی. ہم نے تو اپنا قبلہ درست رکھنا ہے اپنا، تاکہ ہم سیدھے راستے پہ ہوں. اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھے تو ہم یہ کہہ سکیں جی ہم نے تو حق کا ساتھ دیا ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ہم نے اللہ کی بات کا ساتھ دیا ہے. کیونکہ ہمیں جو بھی حاصل ہونا ہے اللہ سے حاصل ہونا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حاصل ہونا ہے. کسی بھی صحابی نے یا کسی بھی جس کی حضور نے شفاعت کی ہوگی، اس صحابی کا تو ہمیں شفاعت انشاءاللہ ہوگی ان کو جب حکم ہوگا. تو باقی یہ سارے معاملات اللہ کے ہی حضور پیش ہونے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ہدایت کے راستے پہ رکھے. اور وما علینا الا البلاغ.